کو چاہیے جھوٹ سے باز رہے، چوری چغلی غیبت دور رہے سب کاموں سے۔ آج دیکھیں آپ مسجدیں خالی رہتی ہیں، نماز پڑھنے کے لیے نہیں جا پاتے لوگ۔ اگر وہیں پر انہیں کوئی فنکشن میں بھیجا جائے تو ٹائم نکال لیتے ہیں، اگر کہیں سفر کرنے جا رہا تو ٹائم نکال لیتے ہیں، لیکن اللہ کے حضور انہیں جانے کی توفیق نہیں ہوتی، اپنی ناک اللہ کے حضور نہیں رگڑتے ہیں۔ مسجد تو بنا لی پل بھر میں ایما کی حرارت والوں نے، من اپنا پرانا پاپی تھا برسوں میں نمازی بن نہ سکے۔ پھر مسجدیں کیوں بنوا لی جب نماز کی توفیق نہیں ہوتی ہے؟ آج نماز پڑھنے کے لیے مسجدیں خالی پڑی ہے، ہر جگہ کا یہ ماحول ہے۔ اللہ کی بارگاہ میں تو اللہ نیک عمل کی توفیق عطا فرمائے، پنج وقتہ نمازی بنائے، بیت اللہ شریف کا حاجی بنائے۔ اب پہلے کے وہ بزرگ تھے، ان کی سیرتیں پڑھا کریں، آپ سیرتیں پڑھا کریں ان کی، کہ وہ نیک ہونے کے باوجود بھی اللہ کی بارگاہ میں فریاد کرتے تھے، اللہ کی بارگاہ میں دعائیں کرتے، مولا مجھ سے زیادہ بڑا کوئی گناہگار نہیں ہوگا دنیا میں۔ ایک بیٹا تھا، اس نے اپنی ماں سے مرتے ٹائم کہا تھا، ماں جب میں مر جاؤں نا تو میرے گلے میں موٹی رسی کا پھندا بنانا اور مجھے گلی محلے میں گھمانا، گھمانے کے بعد تاکہ دنیا مجھے دیکھے کہ یہ اللہ کا نافرمان بندہ ہے۔ کوئی گناہ نہیں تھے اس کے، ہر وقت اللہ کی عبادت میں رہا کرتا تھا، ہر وقت اللہ کی عبادت کیا کرتا تھا، کوئی گناہ نہیں تھے، لیکن پھر بھی اس کی چاہت کیا تھی کہ امی میرے گلے میں موٹی رسی کا پھندا بنا کے مجھے پوری محلے میں گھمانا تاکہ دنیا والے دیکھیں اللہ سے نافرمانی کا صلہ ہے یہ۔ اس کی ماں نے کہا، بیٹا مجھ سے یہ مت کرواؤ، میں نہیں کر سکتی۔ کہا، ماں تو اگر نہیں کر سکتی، ماں میری ایک چاہت نہیں پوری کر سکتی، میری ایک تمنا نہیں پوری کر سکتی؟ اس کی ماں نے کہا، ماں بیٹا تیری 1000 بھی چاہتے پوری کر سکتی ہوں، لیکن یہ مجھ سے کیسے ہوگا کہ میں اپنے بیٹے، مرے ہوئے بیٹے کی گردن میں موٹی رسی کا پھندا بنا کے اس سے گلی محلے میں بھیجوں، گلی محلے میں ٹہلاؤں تاکہ دنیا دیکھے۔ کہا، ماں تو کر دے اتنا۔ اس نے کہا، ٹھیک ہے، تیری یہی اگر آرزو ہے، تیری یہی چاہت ہے تو میں کر دوں گی۔ کہا، ٹھیک ہے۔ جب اس کی موت آ گئی، جب وہ مر گیا، جب اس کی روح نکل گئی، اس کی ماں گئی، موٹی رسی لائی، پھندا بنایا، اس کے گلے میں ڈالا، اور جیسے گھمانا چاہ رہی تھی کہ اس کے گھر کی دیواریں آواز کرنے لگی، اے خاتون تجھے معلوم نہیں ہے یہ اللہ کا بندہ ہے، اسے اللہ نے بخش دیا ہے، اسے اللہ تعالیٰ نے معاف فرما دیا ہے، تو اس کے گلے میں پھندا مت ڈال، تو اس کے گلے میں رسی نہ ڈال۔ اللہ تعالیٰ کو عاجزی بھی پسند آتی ہے، اللہ تعالیٰ کو یہ عاجزی بھی پسند آ جاتی ہے۔ ہر وقت نیک ہو تو کیا ہوا، اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرتے رہا کرو، کوئی گناہ نہیں پھر بھی اللہ کی بارگاہ میں فریاد کرتے رہا کرو۔ ایک انسان تھا، اس نے اپنے بچوں سے کہا تھا، بڑا عام واقعہ ہے مرتے ٹائم، کہ بیٹا جب میں مر جاؤں نا تو میری جنازے کو دفن نہ کرنا، اس کو آگ میں جلا دینا، آگ میں جلانے کے بعد اس کی راکھ جو بچے نا ہواؤں میں اڑا دینا۔ ان کے بیٹوں نے کہا، ٹھیک ہے، اگر ایسے ہی آپ کی آرزو ہے تو میں پوری کر دوں گا۔ اس کا جب جنازہ، جب وہ اس کی روح نکل گئی تو مر گیا، تو اس کے بیٹوں نے کیا کیا، اسے جلایا، جلانے کے بعد اس کی جو راکھ تھی اسے ہواؤں میں اڑا دیا۔ فرشتوں کو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا، اس کے جنازے کو، اس کی راکھ کو اکٹھا کیا جائے، اس کا جسم بنایا جائے، اس میں جان ڈالی جائے۔ اللہ تعالیٰ نے اس میں جان ڈالی اور اس کو تیار کیا، اللہ کے حضور وہ کھڑا ہوا۔ اللہ نے فرمایا، تو نے ایسا کیوں کیا، تو نے ایسا کیوں کیا؟ اس نے کہا، یا اللہ تیرے ڈر سے۔ اللہ نے فرمایا، جب میرے ڈر سے کیا جا تو پھر میں نے تجھے بخش دیا ہے۔ اللہ کے ڈر سے تو اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے رہا کریں، فریادیں کرتے رہا کریں، توبہ کرتے رہا کریں۔ آج دوسروں کی چوکھٹوں پہ جاتے ہیں دعا کروانے کے لیے، میری دعا قبول ہو جائے، میرا کاروبار نہیں چل رہا، جاتے ہیں علماء کے پاس جاتے ہیں۔ کوئی دعا قبول ہو ہی نہیں سکتی جب تک تمہارے ماں باپ راضی نہیں ہے تم سے، جب تک تمہارے ماں باپ تم سے راضی نہیں ہے کوئی دعا قبول نہیں ہو سکتی۔ کسی ولی کی چوکھٹ پہ چلے جائیں، کامیابی تمہارے ماں باپ کے قدموں میں ہے۔ اپنی ماں کے پاس جائیں، باپ کے پاس جائیں، کہ میں فلاں کام میں سکسیس نہیں مل رہی ہے، میں فلاں کام میں پاس نہیں ہو رہا، تمہاری ماں ایک بار دعا کرے گی، اللہ کے حضور دعا قبول ہو جائے گی اور تم کامیاب ہو جاؤ گے۔ ماں کی دعا میں تو اتنی اثر ہوتی ہے، اتنا اثر ہوتا ہے کہ ماں اگر دعا کر دے تو پیروں کی زنجیریں بھی ٹوٹ جایا کرتی ہیں۔ ایک بیٹا تھا، ایک لڑکا تھا، اس کو سپاہی پکڑ کے لے گئے تھے، اس کے پیروں میں زنجیریں ڈال دی، ادھر اس کو سپاہیوں نے قید کیا، ادھر اس کی ماں نے ہاتھ اٹھائے، مولا میرا ایک ہی تو بیٹا ہے، میرا ایک ہی تو سہارا ہے، مولا مجھ سے میرے بیٹے کو نہ چھین، میرا بیٹا جہاں بھی ہو اسے سلامتی کے ساتھ واپس کر دے۔
میں اپنے بیٹے سے ملنا چاہتی ہوں۔ اس نے رو رو کے اللہ کی بارگاہ میں فریاد کی، وہ دعا باب اجابت سے ٹکرائی، اس کے پیروں میں سے زنجیریں بندھی ہوئی تھی، اس کی زنجیریں ٹوٹ گئیں۔ جیسے اس کی زنجیریں ٹوٹی، سپاہیوں نے دیکھا کہ اتنی شکتی، اتنی طاقت کہ پیروں کی اتنی موٹی زنجیریں توڑ دی۔ وہ آیا کہ کیا بات ہے، کون سی شکتی ہے تیرے پاس، کون سی طاقت ہے تیرے پاس؟ اس نے کہا میرے پاس تو کوئی شکتی نہیں ہے، میرے پاس تو کوئی طاقت نہیں ہے۔ کہ پھر تیری زنجیر کیسے ٹوٹ گئی؟ کہ مجھے نہیں معلوم۔ کہ ٹھیک ہے کوئی بات نہیں۔ دوسری زنجیر بنائی گئی، دوسری زنجیر اس کے پیروں میں ڈالی گئی، باندھ دیے پیر، اس سے بھی موٹی زنجیر تھی۔ ادھر اس کی ماں کے ہاتھ اٹھے ہوئے تھے تو کیسے اس کے پیروں میں زنجیر لگ جاتی؟ وہ ہاتھ اٹھائے تھی، میرے مولا میرے بیٹے کو مجھ سے ملا دے۔ ادھر وہ دعا کرتی تھی، اس کی دعا باب اجابت سے ٹکراتی تھی، وہ زنجیریں ٹوٹ جایا کرتی تھی۔ اس نے جو سپاہی تھے نا، انہوں نے راہب کو بلایا اور بلانے کے بعد کہا دیکھو اس کی زنجیریں کیوں ٹوٹ رہی ہیں۔ راہب آیا، اس کے پاس گیا، کہا مجھے یہ بتاؤ تمہاری ماں زندہ ہے؟ اس نے کہا الحمدللہ میری ماں زندہ ہے۔ کہا تو پھر اس کے پیروں میں کوئی زنجیر مت باندھو۔ کہا کیوں؟ کہا اس کی ماں بھی زندہ ہے۔ ادھر وہ ہاتھ اٹھاتی ہے دعا کے لیے، وہ دعا باب اجابت سے ٹکراتی ہے اور اس کی دعا فوراً قبول ہوتی ہے، زنجیریں ٹوٹ جایا کرتی ہیں۔ تو ماں کی دعا میں تو اتنا اثر ہے، ماں کی دعا میں